اور یہاں پہ آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ یہ تخت بلقیس تھا، کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ماچس کا ڈبیا تھی کہ جیب میں ڈال کے آ جانی تھی. یہ پاس ہی نہیں پڑا ہوا تھا، 2 ماہ کا فاصلہ تھا، وہاں سے یہ آ گیا. اور یہ حضرت آصف بن برخیہ یہ امتی ہیں اس پیغمبر کے کہ جو پیغمبر میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب امام الانبیاء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد اقصی میں پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں. یہ مقتدی پیغمبر ہیں، مقتدی پیغمبر. اور آپ جانتے ہیں کہ حضور سارے نبیوں سے افضل، اور حضور کی امت دوسرے نبیوں کی امتوں سے افضل، اور حضور کی امت کے اولیاء دوسرے نبیوں کی امت کے اولیاء سے افضل. یہ مقتدی پیغمبر کی شان ہے کہ ان کا جو مقتدی ہے اس کی یہ طاقت اور پاور ہے. مقتدا نبی جو ہیں ان کی شان کیا ہوگی؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو دور کے جو اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، صوفیاء ہیں، اللہ نے ان کو بھی کرامت عطا فرمائی. اور یہ کرامت کا ظہور حضور سیدی داتا علی اجویری نے فرمایا کہ جب آپ لاہور میں تشریف لائے، 32 سالہ اپنی عمر تھی، سبحان اللہ، تو آپ نے شہر لاہور سے باہر جب ڈیرا لگایا، اللہ والے نے مسجد بنائی. اللہ اکبر اللہ. اچھا یہ بھی ہے، جتنے صوفیاء ہیں، صلحاء ہیں، ان کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ جہاں جاتے ہیں وہاں جا کر یہ مسجد بناتے ہیں، اللہ کا گھر بناتے ہیں، اور پھر وہاں اس کو اپنا تبلیغ کا مرکز بناتے ہیں. آج حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری مساجد تبلیغ و تعلم اور تربیت کا اس طرح سے مرکز نہیں رہ گئی. تو آپ نے وہاں جب کام کا آغاز کیا تو مسجد تھوڑا جنوب کی طرف تھی، تو شہر کے علماء نے اور دیگر لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا، تو آپ خاموش رہے، خاموشی سے مسجد بناتے رہے. جب مسجد بن گئی تو آپ نے سارے شہر کے علماء کو اور دیگر جو دین سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے مسلمان، ان کو دعوت دی، بلایا، نماز پڑھائی. اور نماز پڑھانے کے بعد فرمایا ذرا غور سے دیکھیے. مختلف روایات، ایک روایت میں کہ نماز کے اندر ہی، جو میں نے پڑھا تو اس میں یہ ہے کہ اور میں غور سے دیکھیے، ایسے اشارہ فرمایا تو سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا. اللہ پاک نے سارے حجابات اٹھا دیے اور سب کو پتہ چل گیا کہ ہاں اصل. اس کے بعد پھر لاہور اور گرد و نواح میں جو بھی مسجد بنتی تھی وہ، اور اس وقت کی ابھی میں نے یہ بھی ایک کتاب میں پڑھا کہ وہ چھڑی کے ساتھ آپ نے ایسے عصا کے ساتھ اشارہ فرمایا، اور کہیں وہ چھڑی اور عصا ابھی تک وہاں آپ کے تبرکات کے اندر موجود ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ کی مسجد کو دیکھ کر لوگ اپنی مسجد کے قبلے کا رخ درست فرمایا کرتے تھے. تو یہ حضور یہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے طی زمان اور طی مکان فرما دیتا ہے. یعنی زمان بھی سمٹ جاتے ہیں اور ان کے لیے مکان بھی سمٹ جاتے ہیں. یعنی جگہ بھی تنگ پڑ جاتی، چھوٹی ہو جاتی ہے، زمین سکڑ جاتی ہے، اور وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے برکت عطا فرما دیتا ہے. میں نے پڑھا ہے ایک